الحمد لله والصلاة والسلام على من والاه نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بالقرآن وصلى الله على خير المنام. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. احباب ذی وقار، میرے دائیں طرف جامعہ اسلامیہ کے فاضل یحییٰ صاحب موجود ہیں. علم میں، عمل میں، نیکی میں مجھ سے یقیناً بہت مقام رکھتے ہیں. میری بائیں طرف فیصل آباد کی معروف شخصیت شیخ اسحاق صاحب قائد محترم موجود ہیں. باقی علماء کرام کی موجودگی میں صرف سبق سنانا چاہتا ہوں. درس دینا علماء کا کام ہے. میں صرف چند گزارشات اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے، آپ سب کی تذکیر کے لیے چند گزارشات ہیں. احباب گرامی، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو خاص بنایا ہوتا ہے. ہر بندہ خاص نہیں ہوتا. اللہ خاص لوگوں سے خاص کام لیتا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء کا نام لے لے کے یہ بات کہی ہے: سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون. ایک طرف اللہ نے انبیاء کی سیرت کو بیان کیا اور ایک طرف اللہ نے ان پہ سلام بھیجا. جیسے اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے جنتیوں پہ بھی سلام بھیجیں گے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ نے ان انبیاء کو خاص طور پہ ان کی زندگی بیان کرنے کے بعد ان پہ سلام کیوں بھیجا؟ میں اس نقطے پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ایسا کام کر جائے جو لوگ یاد رکھیں، اللہ رب العزت اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اسے زندہ اور جاوید بنا دیتے ہیں. ہر انسان سے اللہ یہ کام نہیں لیتے. میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، شاید آپ نے فیصل آباد کی بڑی مسجد کے کسی بابا جی کا نام شاید ہی کسی کو یاد ہو. یہ جگہ پہلے کس کی تھی کسی کو یاد نہیں ہے. جس سے خریدی ہے 20 30 سال 40 سال کے بعد ہم بھول جائیں گے کس سے خریدی تھی. لیکن یہ مسجد جب بن گئی تو یہ مسجد اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہو گئی. اس کو بنانے والے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ انہیں بھول جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس یہ لوگ زندہ رہیں گے. پہلی بات یہ تھی، ہر بندہ خاص نہیں ہوتا. اللہ خاص لوگوں سے خاص کام لے لیتا ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو دین کے لیے کچھ کر سکیں. دوسری بات، ہر جگہ خاص نہیں ہوتی. آپ تمام بھائی جن راستوں سے گزر کے آئے ہیں نا، وہ کوئی گلی ہے، کوئی محلہ ہے، کوئی سڑک تھی، کوئی مین شاہراہ تھی، کوئی پگڈنڈی تھی، کوئی کچا راستہ تھا، کوئی پکا تھا. وہ رستے، وہ جگہیں خاص نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں کچھ جگہ خاص بھی بنائی ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو بنانے کا حکم دیا کسے؟ انبیاء کو، جن کو اللہ نے سلام بھیجا تھا. اللہ فرماتے ہیں نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ رب العزت نے اپنے دو برگزیدہ بندے، باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کا گھر بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ، بیت اللہ کو اس کی بنیادوں سے دوبارہ اٹھاؤ. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ہے کہ بیت اللہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بنایا تھا. نہیں، یہ جناب آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. پھر طوفانوں سے، سیلابوں سے اس کے نشانات مٹ گئے تھے. اللہ نے دوبارہ سے حکم دے کے جناب جبرائیل کو بھیج کے نشاندہی کی، اس کی بنیادوں کا بتایا، اور ان بنیادوں پہ پھر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس کی دوبارہ تعمیر کی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے.
اس سے جو اگلا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کام کر کے یہ نہیں کہا کہ اے میں کیتا، اے فلاں حاجی صاحب نے کیتا، اے فلاں بندے نے کیتا، فلاں تگاری لے آیا سی، فلاں سیمنٹ چوک لے آیا سی، فلاں نیٹا پائیاں سی. نہیں، انبیاء نے اتنا بڑا کام کر کے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کے ٹوٹے پھوٹے کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دوسرا پہلو یہ ہے، اگر اللہ کوئی کام خاص بندوں سے لے لے تو قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ اس باتوں کو قبول فرمائے. بھائیو، میں نے کہا دنیا میں کچھ جگہ خاص ہیں. اللہ نے انبیاء کو جو بنانے کا کہا تھا وہ کیا تھا؟ مسجد. 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ رب العزت نے 4 بڑی بڑی مساجد کا حکم دے کے بنوایا. یا انبیاء نے اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں بنایا. بیت اللہ، مسجد اقصی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنوائی. تیسری مسجد، مسجد قباء، جسے اللہ نے لمسجد اسس علی التقوی کہا، جس کی بنیاد، جس کا مقصد تقوی تھا. چوتھی مسجد، مسجد نبوی شریف. اللہ ہم سب کو ان 4 مقامات کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. آمین. بھائیو، یہ 4 مسجدیں تو ہو گئیں. معراج کا سفر آپ کو یاد ہے نا؟ نبی پاک کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی. ذرا تصور کریں کہ یہ سفر مسجد سے شروع ہوا، درمیان میں مسجد میں ٹھہرا ہوا، واپسی میں پھر مسجد، پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے جایا گیا. یہ سفر شروع ہوا پہلی بڑی مسجد بیت اللہ سے. آپ کا پہلا پڑاؤ تھا مسجد اقصی میں، جس سے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس کے بعد اللہ اپنے گھر سے بلا کے اپنی ملاقات کے لیے اللہ نے بلایا. بھائیو، ان ساری باتوں کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کے گھر یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی مقام دیتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا. احباب گرامی قدر، جس طرح ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں نا، ہمیں ستارے نظر آتے ہیں. یہ آسمان کی رونق ہے، آسمان کی خوبصورتی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ الملک میں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے. بھائیو، دنیا کے ستارے یہ مسجدیں ہیں. آپ اگر کوئی بھائی فلکیات میں ذوق رکھتا ہو نا، آپ ناسا کی تصویریں اگر دیکھیں تو آپ کو پوری دنیا پہ اندھیرا نظر آئے گا. اگر ایک جگہ روشن ہے تو وہ بیت اللہ ہے. دوسری جگہ جو دنیا پہ روشن نظر آتی ہے خلا میں جا کے، وہ مسجد نبوی شریف ہے. یہ دنیا میں روشن جگہیں. اسی طرح ایک روایت کے مطابق جس طرح ستارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو مسجد دنیا میں چمکتے بھی نظر آتے ہیں. آپ اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے آپ کہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ اللہ کے گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے بلانے کی جگہ ہے، اللہ کو پکارنے کی جگہ ہے. احباب گرامی قدر، میں بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے نماز پڑھتے ہوئے ایک بات یاد آ رہی تھی. وہ بات کیا تھی؟ جب آپ کے اور میرے پیر مرشد بعد از خدا بزرگ توئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف بنائی نا، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائے، گارا لگایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے. اور کیفیت کیا تھی؟ فرش کچا تھا. جس طرح یہ ہے یہاں تو اللہ نے قالین دیے ہیں نا بچھانے کے لیے، اور اس کی چھت کیا تھی؟ کھجور کے تنے یا کھجور کے پتے سوکھے ہوئے اس کی چھت تھی. بارش ہوتی چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہماری پیشانیاں کیچڑ سے بھر جاتی. رسول رحمت کے سر مبارک پہ، ماتھے مبارک پہ خاک لگ جاتی، لیکن اس مسجد کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی. پھر کائنات نے دیکھا اس مسجد کو اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین مسجد بیت اللہ کے بعد بنا دیا.
اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ جگہ دی ہے، یہ کسی نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے اپنا گھر بنایا، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی توفیق سے یہاں اللہ کی اور ندا بلند ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخری دو باتیں، سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے مجھ پہ چھوٹے سے چھوٹے عمل پیش کیے گئے، بڑے سے بڑے عمل پیش کیے گئے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا؟ اگر کسی نے تنکا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا، اللہ نے یہ بھی اس کے نام اعمال میں نیکی بنا کے لکھ دیا۔ اور قربان جائیے اس شخص پہ یا اس خاتون پہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یا کیا کرتا تھا، چند دن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی کہ وہ صفائی کرنے والا یہ کرنے والی مسجد میں نہیں آ رہے۔ سوال کیا صحابہ کرام سے کہ وہ صفائی والا کدھر ہے، یا صفائی والی خاتون جو کبھی مسجد میں محبت سے صفائی کرتی تھی آپ کدھر ہے؟ فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی سے آپ مصروف تھے، اس کا انتقال ہوا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کو مسجد والوں سے کتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد والوں سے کتنی محبت تھی۔ آپ نے یہ بات فرمائی دلونی علی قبرہا او قبرہی او کما قال، کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، نہیں، سرکار دو عالم بعد از خدا بزرگ تو ہی سب سے بڑی ہستی اس مسجد میں صفائی کرنے والے کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ہے مسجدوں کے ساتھ جڑنے کا مقام۔ اور بھائیو آخری بات، رمضان آنے والا ہے نا، ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں سامان اکٹھا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے بنانے کا سوچ رہے ہیں، کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، سحر و افطار کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ سیدی فرماتے ہیں انسان کہتے ہیں نا مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا انسان کے مال کے 3 حصے ہیں، جو اس نے کھایا فافنیتا، ضائع ہو گیا، چند گھنٹوں کے بعد اس کا نام و نشان ختم۔ جو اس نے پہنا فابلیتا، بوسیدہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، کوئی اس کے کام نہیں آیا چند وقت کے علاوہ۔ اور تیسری قسم فرمائی وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی اللہ پرورش فرماتے ہیں۔ مثال لے لیجئے، اگر کسی نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے نا، ایک پاؤ میں کتنی کھجوریں آ جائیں گی جی؟ 15 20 12 15 آ جائیں گی نا۔ آپ ایک کھجور کی قیمت بڑی مشکل سے نکالیں گے۔ سیدی فرماتے ہیں ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اللہ نے دائیں ہاتھ میں لیا اور اللہ اس کی پرورش اس طرح کرتے ہیں جس طرح تم اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو۔ اور قیامت کے دن ہوگا اللہ اس ایک کھجور کو احد پہاڑ سے بڑا بنا کے تمہارے نام اعمال میں شامل فرما دے گا۔ او بھائیو، اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے مسجدوں سے جڑ جائیں۔ اور یہ جو مسجد ایک ڈھانچے کی صورت میں موجود ہے، آپ اس کی ضروریات کو اپنے ذمے لے لیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ میں خود بھی انشاءاللہ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے صرف تحریف نعمت کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، پہلے بھی یہاں حصہ شامل کیا، مزید اب بھی کروں گا، بعد میں بھی کروں گا۔ آپ تمام احباب صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے، اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے اب کل بعد میں اس مسجد کا حصہ بن جائیں، اس مسجد کے دستے بازو بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ترغیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے برے کام سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔